کہ ضرورتیں نہیں ہیں پوری. ہم مانتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ انسان اللہ کے احکامات پورے نہیں کر رہے. 14 لوگ دیکھ رہے ہیں. احکامات پورے کیوں نہیں کر رہے؟ کہ وسائل ہے، وسائل استعمال نہیں کر رہے. پاؤں ہے، پاؤں کو مسجد کی طرف لے کے نہیں جا رہے ہیں، پاؤں کو سینما گھر میں لے کے جا رہے ہیں. زبان ہے، اس زبان کو تلاوت میں نہیں استعمال کر رہے ہیں. اس زبان سے غیبت اور جھوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان یہ تو کر رہے ہیں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو فضا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی وہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہیں تو دونوں مسلمان اور اگر اس مسلمان میں وہ خرابی نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور یہ اس عیب کو بنا کر بتلا رہا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کرنے والا، بہتان لگانے والا، کسی کے اوپر الزام لگانے والا، وہ خرابی اس میں نہیں ہے. کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا. اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جو بات اس نے نہیں کی، وہ بات کہے جو بات کام اس نے نہیں کیا. اگر کیا اور کہا تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کو کہا تو دعا اس کی بھی قبول نہیں، جس نے سنی اس کی بھی قبول نہیں. کر لو اب کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. دن بھر تو غیبت کر رہا تو ضرورت کیسے اللہ پوری کرے؟ دن بھر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہاتھ دیا تھا اللہ نے دوسروں کی مدد کے لیے، اس ہاتھ کو استعمال کیا دوسروں کو تھپڑ مارنے کے لیے، تو تیرے اس ہاتھ سے اللہ کیا خیریں لے کر آئیں گے؟ آنکھ دیا تھا اللہ نے غریبوں کے غربت کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل کرتا. آنکھ سے اس نے غیروں کی عورتوں کو دیکھا اور غیروں کے مال کو للچائی نگاہ سے دیکھا، اور اس کے لوٹ گھسوٹ کے اندر پڑنے کے لیے اس آنکھ کو استعمال کیا. بجائے اس آنکھ کو تلاوت قرآن میں لگاتا، محبت سے اپنی ماں کو دیکھتا تو حج عمرے کا ثواب پاتا، اپنے باپ کو دیکھتا تو حج عمرے کے ثواب پاتا. ایک نوجوان سے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو اس کی کتنے مزے ہیں، ہمارے تو ماں باپ چلے گئے، اس کے کتنے مزے ہیں. یہ دن میں سینکڑوں دفعہ اپنے ماں باپ کو مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی. اب تو وہ ایک شیطانی آلہ ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں باپ کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، ارے بھائی ماں باپ کے پاس آیا ہے تو کم از کم اس شیطان کو تو ایک طرف رکھ کر ماں باپ کے پاس بیٹھ، ان کو دیکھ. بیٹھا ماں باپ کے پاس اور لگا ہوا اسی میں، وہ جو ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں بیچاری اپنا کچھ پڑھ رہی ہے، باپ بیچارہ کچھ ذکر کر رہا، کچھ کر رہا، وہ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہمیں بھی دیکھ لے، ہمارے سے بھی کوئی بات کر لے. یعنی ایک ایک مجلس میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، کوئی ٹکا پیسہ خرچ کیے بغیر. بس ہر تھوڑی دیر بعد نگاہ ڈالے باپ پر محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے، پھر باپ کو دیکھے محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے. اماں پانی دے دو، اماں یہ کھا لو، اماں یہ پڑھ لو، اماں دم کر دو. بس ابا میں جا رہا ہوں دم کر دو، ابا آ گیا دم کر دو. کتنا ثواب لے سکتا ہے. عائشہ نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو اس کے کتنے مزے ہیں اس بچے کے، لیکن ہمارے بچوں کو فرصت ہی نہیں ہے مزے لینے کی کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر حج عمرے کا ثواب لیتے جائیں. دن میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب، روزانہ کتنے دنوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنے.
تو حاجی صاحب نے فرمایا ان سے حسی صاحب کو کہ وسائل تو 100% ہی موجود ہے، اس وسائل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضروریات پوری نہیں۔ وسائل کیا ہے؟ وسائل ہاتھ پاؤں ہے، زبان کان ہے، دل دماغ ہے، یہ وسائل سب کے پاس موجود ہیں۔ جس کے پاس وسیلہ نہیں ہے اللہ نے اس کے لیے کوئی وہ نہیں رکھا ہوا۔ سفر مما قلیل الینا راجعون، اور جن کو ہر آیت میں لپیٹ کر آگے روانہ کر رہے ہیں، قبر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی سفر میں گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف ناکل تراثہم کأننا مخلدون بعدہم، اور ان کا چھوڑا ہوا مال متا خود ایسے ٹوٹتے ہیں کھانے پینے پر کہ جیسے ہمیشہ ہم تو یہی رہیں گے، وہ گیا ہے اور یہ مال متا بس ہمارے لیے ہے، ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ طوبى لمن شغله عیب عن عیوب الناس، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے۔ طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، شجرۃ فی الجنہ، جس کے نیچے 100 سال عربی رسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس درخت کو بھی طوبہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا طوبہ جنت کا وہ خوشنما درخت، یا طوبہ خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو الٹا ہے، ہمیں دوسروں کے عیوب دیکھنے میں اتنا موقع ملتا ہے کہ اپنے عیب کو دیکھنے کے لیے وقت ہی نظر نہیں۔ ہمارے بھائی بلال صاحب تھے بزرگ ایک رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ان پڑھ تھے لیکن ایسے بزرگ تھے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے انہیں عالموں سے بھی بڑھ کر سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے جب تم کسی کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کرتے ہو نا، اوئے تو ایسا ہے، جب ایک انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو تو یہ 3 انگلیاں تیری طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تیرے اندر 3 دفعہ یہ خرابی ہے۔ جس خرابی کی وجہ سے تو اس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے 3 مرتبہ ہے، 3 انگلیاں تیری طرف جا رہی ہیں، اپنی طرف دیکھ۔ حضور فرما رہے ہیں خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کے عیوب دیکھنے سے اپنے آپ کو غافل کر لے، اپنے عیب کو دیکھنے میں مشغول رہے، اپنی خرابیاں دیکھتا رہے اور اس کو درست کرنے کی فکر لگی رہے۔ ہمیں دوسروں کی خرابیاں خوب اچھی نظر آتی اور پگڑیاں اچھالنی بھی خوب آتی، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ غیبت یہ غیبت ہے، اگر وہ خرابیاں اس میں موجود ہیں تو غیبت ہے، اور غیبت کرنے اور سننے دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کرنے والے کی بھی اور سننے والے کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبى لمن طاب مكسبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت طريقته۔ خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی کمائی پاکیزہ ہو، کمائی پاکیزہ کمائی ہو، اور جس کے پوشیدہ اعمال جو چھپ چھپ کر کرتے ہیں وہ نیک ہو، چپکے سے چھپ کر تنہائی میں اندھیریوں میں جو اعمال کیے جائیں وہ نیک اعمال کیے جائیں، برے اعمال نہیں۔ اور جس کے علل اعلان اعمال خوشنما ہو، حسین و جمیل ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے حضور کی سنتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرو،
داڑھی کو خوبصورت بنا کر رکھو، پگڑی کو اچھے طریقے سے باندھو، حضور کی سنت لباس کو پہنو۔ اب جب حضور کی سنت لباس کو آدمی خوبصورتی کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کہیں روک ٹوک نہیں ہوتی۔ دنیا جہاں میں حاجی صاحب کے ساتھ ہم پھرے 150 سے زیادہ ملکوں میں، کہیں کسی جگہ کسی ایئرپورٹ پہ 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا ہمیں گزرنے میں۔ وہی پگڑی، وہی لباس، ہر جگہ ایئرپورٹ پہ ہم سے پوچھتے تھے کچھ لوگ آ کے کہ یہ سفید کپڑے تم لوگوں نے کیوں پہنے ہوئے؟ میں نے کہا کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہتا بس ہم سب کا دل تمہاری طرف کھنچ رہا ہے۔ یہ گرو کون ہے؟ یہ بڑے، ہم ان کا پاؤں چھونے دو، کوئی کہتا ہمیں ان کا ہاتھ چومنے دو، کوئی کہتا ایک تصویر لینے دو۔ سنت میں یہ کشش ہے، یہ سنت کی جاذبیت ہے، سنت والی زندگی، سنت والی زندگی۔ ہمارے ایک صاحب اپنے 2 ملازم کے ساتھ ایک ملک میں گئے، وہاں اس ملک میں بڑی تلاشی لیا جاتا تھا ایئرپورٹوں پہ، تو وہ 2 ملازم جو ہے وہ اس ملک کے لباس پہن کر اور بار بار اپنے مالک سے کہیں کہ صاحب آپ بھی اگر ہماری طرح لباس پہن لیتے تو اچھا ہوتا، آپ کی وجہ سے ہمیں وہاں تاخیر ہو جائے گی۔ وہ مالک جو ہے شلوار کرتا اور ٹوپی، داڑھی بھی اس کی پوری تھی، وہ کہے یار اللہ مالک ہے کوئی بات نہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس نے حاجی صاحب سے کچھ دعائیں وغیرہ پوچھ لی تھی، حاجی صاحب نے دعائیں بتلا دی تھی کہ یہ دعا پڑھتے رہنا، وہ اپنا دعائیں پڑھتا گیا۔ کہتا ہے جب وہاں ہم پہنچے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد آ کے کہیں کہ صاحب آپ اگر لباس بدل لیتے، ہمارا والا ہمارے پاس ہے، ایک سوٹ پہن لیں۔ وہ کہتے نہیں یار اللہ مالک ہے، اللہ مالک، اللہ مالک، کہتے وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو اس نے کہانی سنائی کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم لائن میں کھڑے تھے تو وہ جو ہے امیگریشن والا افسر یوں چلتے چلتے جو ہے وہ جو خاتون امیگریشن میں وہاں آگے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے یوں لائن کو دیکھا تو دیکھتے دیکھتے میرے اوپر اس کی نگاہ ٹک گئی اور مجھے انگلی کے اشارے سے اس نے یوں کہا باہر ہو جاؤ، باہر ہو جاؤ۔ تو اب وہ جو میرے دونوں ساتھی تھے سوٹ والے، وہ ان کے مینیجر تھے اور ان کے پاس نیشنلٹی بھی کسی اور ملک کی تھی، پاکستانی نہیں تھی، اس کے پاس تو پاکستانی۔ تو کہنے لگا کہ وہ دونوں بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ صاحب کو تو اب لے گئے، پتہ نہیں اب کتنا اوور کریں گے۔ کہتے مجھے اس نے بلایا اور بلا کر جو ہے آگے اشارہ کیا آگے آ جاؤ۔ میں سیدھے سارے لائن کو کراس کر کے آگے گیا۔ اس نے کہا پاسپورٹ لاؤ، میرا پاسپورٹ دیکھا، مجھے دیکھا اور میرے پاسپورٹ پہ فوراً اسٹیمپ لگایا، کہتے جاؤ تم۔ میں وہاں سے گیا باہر، اپنا سامان جہاں بیگ تھا بیگ لے کر میں 2 منٹ میں باہر آ گیا۔ اور وہ میرے ساتھی سمجھ رہے ہیں مجھے کہیں لے گئے شاید، انہوں نے دیکھا میرا پاسپورٹ کہ ایک آدمی کے ساتھ مجھے بھیج دیا انہوں نے، تو مجھے تو بھیجا انہوں نے سامان کے پاس، میں سامان لے کر باہر آ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ باہر میں ان کا انتظار کروں تو یہ اچھا نہیں ہے، ہوٹل میں جانا ہے تو ہوٹل ان کو بھی پتا وہ آ جائیں گے، میں اپنا ہوٹل پہنچ گا۔ وہ گھنٹوں بعد آئے اور آ کر سر ان کے جھکے ہوئے، کیونکہ ان کا تو سارے کپڑے شپڑے اتار کے انہوں نے پوری اچھی طرح جیسا وہ لیتے تھے وہ اس طرح انہوں نے ان کی تلاشی لی، مشینوں میں گزارا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوں گے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ وہ مجھے کہانی سنا رہا تھا کہ یہ ہوا اور وہ شرمندہ۔ اسے نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اللہ مالک ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ ان لباس میں کیا طاقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس میں کیا قوت، کیا کشش ہے۔ اس عورت کو کیا تھا کہ پورے لائن میں سے ایک آدمی کو باہر نکال کے اپنے پاس بلا رہی۔ حضور کی سنت داڑھی میں کشش ہے، حضور کے لباس اور ٹوپی میں کشش ہے، جاذبیت ہے، یہ دلوں پہ قبضہ کر لیتی۔ یہ سنت لباس، جو سنت لباس سنت شکل صورت کو اختیار کر کے ڈرتا رہتا ہے، اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتے ہیں، اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا سب جگہ، میں نے بتایا نا کہ ایک
जैसे 2 मिनट हमें नहीं लगता था। इसलिए क्या फरमाया, हसनत अलानियतु, जो अलानिया अमाल हम करें वो खूबसूरत बनाकर पेश करें, ऐसा खूबसूरत बनाए कि लोगों के दिल खींचे उसकी तरफ, उसकी खूबसूरती में लोगों के दिल खींचेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वस्तकामत तरीक़तुहु, और रास्ता सीधा इख्तियार कर। तूबा लिमन तवादा लिल्लाहि मिन गैरि मनक़सतिन व अनफ़क़ा मिम्मा जमाअ मिन गैरि मासियतिन। खुशखबरी और मुबारकबादी है उस शख्स के लिए कि जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ो, अल्लाह के लिए अपने आप को छोटा बनाया, अल्लाह के लिए अपने आप को बिछाया, किसी के रोब और दबदबे की वजह से नहीं, किसी के खौफ और डर की वजह से नहीं, किसी से नफा उठाने के, फायदा उठाने की गरज से नहीं, किसी की चापलूसी में नहीं, किसी से दुनियावी और अपनी जरूरतें और हाजतें पूरी करवाने के लिए नहीं कि आगे पीछे हो रहा, तवाज़ो इख्तियार कर रहा कि मेरा नंबर आ जाए, या दीनी एतबार से मुझे जरा आगे कर दिया जाए, इसलिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार कर रहा, इस शख्स के लिए खुशखबरी है। और जो मालो मता, जो मालो दौलत बगैर गुनाह के, बगैर हराम के, बगैर सूद के, बगैर रिश्वत के, बगैर चोरी और डाके के इसने कमाया है, उसमें से अल्लाह के नाम पे खर्च करता, इसके लिए खुशखबरी है, इसके लिए मुबारकबादी है। खालत अहल फिक्र वल हिक्मा, समझ वाले, हिकमत वाले, उनके साथ उठना बैठना, अहले इल्म के साथ उठना बैठना, वो रहीमा अहल दुल्ल वल मस्कना, और गिरे पड़े माशरे के कमजोर लोगों के ऊपर रहम करता हो, माशरे के गुरबा फुकरा पे रहम करता हो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है कि मेरा लिबास बहुत उम्दा हो, मेरी सवारी भी उम्दा हो, मेरा लिबास भी उम्दा, मेरी सवारी भी उम्दा, मेरे जूते भी अच्छे हों, ये मेरा दिल करता है। क्या ये किबर है? क्या ये किबर है? हुजूर ने फरमाया, नहीं, ये किबर नहीं है, ये किबर नहीं है। अच्छा पहनना, अच्छी सवारी, अच्छा जूता, अच्छा खाना पीना, ये किबर नहीं है। फरमाया फिर किबर क्या है? फरमाया हक बात को छुपाना, हक बात को छुपाना और दूसरों को अपने से हकीर और घटिया समझना, ये किबर है। अगर बड़ी गाड़ी पे बैठकर जाते हुए वो पैदल चलने वालों पर पानी के छींटे मार दिया, तू किबर में मुब्तला है। अगर बड़ी गाड़ी पे जाते हुए छोटी गाड़ी वाले को टक्कर मारकर उनको सबको तूने कत्ल कर दिया, ये किबर है तेरे अंदर। अगर बड़ी गाड़ी पे जाते हुए और छोटी साइकिल चलने वाले को तुमने धक्के दे दिए, ये किबर है। चलो कुछ नहीं किया, लेकिन बड़ी गाड़ी में बैठा ऐसा कि वो छोटी गाड़ी सुजुकी वाले को घटिया निगाह से देखा या नहीं देखा, उसको घटिया समझा, ये किबर है। अच्छे लिबास पहनकर गुजरा और एक मैला कुचैला मजदूर बेचारा गया, तो उसको नफरत की निगाह से तूने नाक सुकेड़ लिए, माथे पे तूने जो है अपने माथे पे बल ले आया, ये किबर है। दूसरे को हकीर समझना, गुरबा फुकरा मजदूरों को मामूली समझना, ये किबर है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी सवारी, ये किबर नहीं। अच्छी सवारी की वजह से अगर कमजोर सवारी वाले को तूने कमतर समझा, तो ये किबर है। इसने फरमाया रहीम अहल दुल्ल वल मस्कना व तूबा लिमन अनफक़ल फज़ल मिन मालिही व अमसकल फज़ल मिन क़ौलिही। खुशखबरी है उसके लिए जो अपने जायद माल को खर्च करता हो। हमारे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस्लाम में जमा नहीं है,
اسلام میں خرچ کرنا ہے. یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلاف اسلامی ہے. جمع کرو، بینک کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرو، بچت کرو، کل کام آئے گا. اسلام میں ہے خرچ کرو کل کام آئے گا. اللہ کے نام پہ خرچ کرو کل کام آئے گا. تم کل سمجھ رہے موت سے پہلے، ہم کل سمجھ رہے ہیں موت کے بعد. وہ کل جس کل کی ابتدا ہے انتہا نہیں. جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی. خرچ کرو کل کام آئے گا. حضرت عمر نے کوئی بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صحابی نے کہا، حضور کے چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انفق، خرچ کرے اور رب کریم سے، رب کریم کے نوازشوں سے نا امید نہ ہو، اللہ اور دے گا. حضور خوش ہو گئے، کہنے لگے ہاں مجھے یہی حکم ہے کہ خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا اور دے گا. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس چیزیں آتی تھی. حاجی صاحب کہتے تھے میری منی یہ سارا جو ہے نا ختم دے دو. میں نے کہا جی مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں. کیا کرے؟ پھر ہمیں 10 کو دینا پڑتا ہے. ہماری لڑائی رہتی تھی لانے والوں کو، بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں؟ پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے. ہم کیا کریں؟ یہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں تو جب 10 تقسیم کیا تو 100 آ گئی. اللہ کا نظام یہی ہے، ایک خرچ کرو گے تو 10 آئے گا. ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور 10 آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو کیا فرمایا؟ اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو. وسعت السنہ ولم يعدل عنها الا بدعہ. اور حضور کی سنت والی زندگی ہمیں کافی ہو جائے اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں ہم نہ پڑیں. ثم نزل، اور پھر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا. سب سے آخر میں نبی آخر الزمان، امام المرسلین، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے قیامت تک آنے والے فرد بشر کے لیے، ہر انس اور جن کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے، آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں، آپ کے ختم نبوت کی برکت میں آپ کی پوری امت کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر پڑھ کو، ہر عالم کو، غیر عالم کو، ہر صدر کو، ہر وزیر کو، ہر سیاست والے کو، تجارت والے کو، ہر زراعت والے کو، ملازمت والے کو، ہر عہدے اور منصب والے کو، ہر فوجی کو اور پولیس والے کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مرد اور عورت، بوڑھے جوان، بچہ بچی، جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈال دی کہ انسانیت کے دلوں میں ہدایت کیسے آئے، ہدایت کا نور کیسے آئے. اس کے لیے مارے پھرنا، گلی گلی جانا، بستی بستی جانا اور سارے انسانوں کو پکار کر اے دنیا جہاں کے انسانوں، حضور نے یہ آواز لگوائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، اے صدروں، وزیروں، اے مال والوں، اے عہدے منصب والوں، اے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والوں، اے غربت اور مسکنت میں رہنے والوں،
اے کوٹھیوں اور کاروں اور بنگلوں میں ٹھکانہ بنانے والوں، اے جھونپڑوں میں رہنے والوں، پہاڑوں پہ بسیرا بسانے والوں، جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والوں، سمندروں میں رہنے والوں، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور لگوائی، اور اپنی پوری امت کو یہ آواز لگانے کی ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ قیامت تک کے لیے یہ امت اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے، جس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا، اللہ کے دیے ہوئے اعمال کے منافع نظر آئیں گے، اور یہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن کر، سرخرو ہو کر، کامیاب کامران ہو کر، زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، اور جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہوگا، حضور کا ساتھ ہوگا، حضور کی صحبت ہوگی، حضور کی مجلسیں ہوں گی، صحابہ کی وفاقت ہوگی، اور وہاں کے اللہ کا دیدار اور اللہ کی طرف سے نعمتیں اور نعمتیں بے بہا نعمتیں، اور جنت کی وہ بہاریں اور جنت کے وہ ٹھکانے، وہ زندگی جس میں زندگی ہوگی موت نہیں، جہاں صحت ہوگی بیماری نہیں، جہاں نعمتیں ہوں گی پریشانی نہیں، جہاں جوانی ہوگی بڑھاپا نہیں، جہاں صحت کے ساتھ بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی، جس کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں، جو شروع ہوگی ختم نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، ایک عورت ریحانہ اس کا نام آ کر کہنے لگی، یا مصریو صف للجنہ وما اعد اللہ فی علی اولیاء، ارے مصری بڑے واز کرتے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ جنت میں اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے کیا تیار کیا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا ہذہ ان فی الجنۃ ما لا یحیط بہ علم عارف ولا یاتی علی ذلک وصف واصف۔ ارے عورت، اس ریحانہ کو کہا، ارے عورت، جنت میں جو کچھ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کیا، سارے علماء کا علم مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام اوصاف صفات بیان کرنے والے مل کر اس کے صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ ولیکن سأذکر لکی بعد ما اعد اللہ لی ولی من اولیائی، لیکن تیرے لیے، صرف تیرے لیے تھوڑا سا میں وہ بیان کیے دیتا ہوں، وہ ذکر کیے دیتا ہوں جو اللہ نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے لیے تیار کیا، سب کے لیے نہیں، ایک کے لیے۔ فرمایا ان فی الجنت مرضا افیہ من الفضۃ البیضاء، جنت میں ایک صاف شفاف چاندی کا زبردست باؤنڈری وال ہے، احاطہ ہے، فی وسط المرض قصر من الذهب الاسفر، اور اس وہ جو فارم ہاؤس سمجھ لیں، وہ جو چاندی کے احاطے کے بیچوں بیچ ایک خالص سونے کا محل ہے، وفی وسط القصر قبۃ من الیاقوت الاحمر، اور اس محل کے بالکل اوپر بیچوں بیچ سرخ یاقوت کا قبہ ہے، ومن تحت القبۃ سریر من الذهب الاصفر، اور اس قبے کے نیچے اندر، محل کے اندر قبے کے بالکل وسط میں نیچے خالص وعلى السرير ولي الله على السرير ومن تحت السرير يخرج 4 أنهار، نهر من ماء غير آسن، نهر من لبن لم يتغير طعمه، نهر من عسل مصفى، ونهر من خمر لذة للشاربين۔ وہ تخت ہے، اور اس تخت کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ نہ بدلے، پانی کی نہر جس میں کبھی کوئی خرابی نہ آئے، اور خالص شہد کی نہر، اور پاکیزہ شراب کی نہر جو پینے والے کے دل و دماغ کو اور زیادہ روشن کرے۔ وعلی السریر ولی اللہ، اور اس تخت پر اللہ کا وہ ولی بیٹھا ہوگا، بطول آدم علیہ السلام 60 ذراع، آدم علیہ السلام کے قد 60 ہاتھ، وہ ہاتھ بھی آدم علیہ السلام کا ہوگا، 60 ہاتھ والے قد کے ساتھ، وہ بسن عیسیٰ ابن مریم 30 و 30 سنہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عمر
33 साल की जवानी, वो भी हुस्निदा यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के साथ, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर जुलेखा के पास बैठने वाली औरतों ने फल के बजाय अपनी उंगलियां काटी। वैसे हुस्न मोहम्मद को देख लेती बकौल अम्मा आयशा सिद्दीका सैयदा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के, अगर जुलेखा के पास बैठने वाली औरतें मेरे महबूब को देख लेती तो बखुदा वो अपनी उंगलियां नहीं, वो छुरियां, वो खंजर अपने सीनों में जाकर अपने दिलों पे फेर ले। हुस्न मोहम्मद कहीं बढ़, लेकिन जन्नतियों को अल्लाह हुस्न यूसुफ दे, वो बेखुल्क़ नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अखलाक जो देंगे खुलुक़ुल अज़ीम, जिसकी तारीफ अल्लाह ने की, वो अखलाक हर जन्नती को अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले देंगे। वफी जंबिही ज़ौजतुहु, उसके पहलू में बैठी होगी उसकी बीवी। अभी ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने बात यही तक पहुंचाई थी कि वो रेहाना कहने लगी बस हसना या हसना तऊबुल लऊबुल, अरे क्या खूबसूरत और क्या खेल कूद के मजे की जिंदगी होगी। अभी तो इल्ला कत्ली 3 दफा उसने कहा, अरे मुझे रात गुजर जाए और जन्नत के शौक में मुझे मौत न आए। फशहिकत शहकतन व खरजत माहा रूहुहा, एक चीख मारी और उसकी रूह परवाज। जन्नत और उसके बारे में जो कुछ भी कुरान और हदीस में बयान किया गया है वो सब अपनी जगह, लेकिन एक हदीस कुदसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदतु लिबाद सालिहीन मा ला इल्म रअत वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, तो मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ वहां तैयार किया है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के जी में उसके बारे में ख्याल ही गुजरा। जो कुछ भी हम सुन ले ये सिर्फ सुनने तक है। अल्लाह ने जो चीजें बनाई है वो कुछ और ही है, वो वहीं जाके पता चले। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, इस मुबारक मेहनत को लेकर चलने का मौका दिया, इसकी कुछ समझ बूझ दे दी। हमारे आयशा फरमाते थे कितने खुश नसीब हैं कि मौत से पहले इस काम की अल्लाह ने समझ दे दी, मरने से पहले अल्लाह ने इस काम की हमें समझ दी कि ये काम हमारा काम है। अब तक जो हमने इस काम को काम नहीं किया और उस काम को काम ना बनाने की वजह से, इस मेहनत में न लगने की वजह से जो नुकसान हुआ, उसकी अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह हमसे वाकई जुर्म हुआ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जुर्म नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत ना बनाना, ये जुर्म अजीम है। और ऐसा जुर्म अजीम है जिस जुर्म अजीम की वजह से सारी दुनिया मसाइब में और मासी में और जराइम में गिर गए, उसका मुजरिम मैं हूं। मेरा जुर्म है कि मैंने काम को काम नहीं बनाया, हुजूर की मेहनत को जैसे मेहनत बनाकर और इस काम को लेकर अल्लाह के नाम को ऊंचा करने के लिए, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए, नमाज वाली फिजा को आम करने के लिए, इल्म जिक्र के सीखने सिखाने वाले माहौल को जिंदा करना, लोगों की खैर खाही और भलाई चाहते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना और एक दूसरे की जरूरतों के तकफ्फुल की कोशिश करना, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल करना, एक दूसरे के लिए इकराम और इस्राफ का मामला करना, उनके लिए अपने आप को पीसते चले जाना और अपने कामों को सिराए अल्लाह से किसी से बदला ना लेना, ये जज्बा हमारे अंदर लेकर इस मेहनत को करने वाले हम बनते और इस मेहनत में अपने दिन को लगाते, अपने रातों को लगाते और सारी इंसानियत के लिए रोते, सारी इंसानियत के लिए तड़पते। रात का 2-2:30 बज रहा था और हाजी साहब बैठे जिक्र कर रहे थे और परेशानी चेहरे पर आया थी। मुझे बुलाया और बुलाकर कहने लगे, फहीम कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि ये सारे काफिर भी दोज़ख से निकलकर जन्नत में चले जाएं? ये गम, ये बेचैनी, ये तड़प, काफिर क्यों जाए दोज़ख में? मैंने कहा जी ईमान के बगैर तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर ईमान के साथ गए
تو दोज़ख में सजा काट कर जरूर जाएंगे। इसलिए ईमान शर्त है। सारी इंसानियत ईमान पे कैसे आ जाए, उसके लिए मारे मारे फिरना, उसके लिए रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगना, सर सजदे में डालना, पेशानी रगड़ना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, दिन में लोगों के अल्लाह के बंदों और मखलूक पे फिरना, और रात को अल्लाह के सामने हाथ उठाकर आंसू बहाना, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाना। वो दर ऐसा है कि उस दर का सवाली कभी महरूम नहीं होता, उस दर का भिखारी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मालूम नहीं किस सफेद रीश का और किस जवान का और किस बच्चे और बच्ची का और किस खातून खाना का हाथ उठाना अल्लाह को पसंद आ जाए, और उसके आंसू के बहे हुए वो लड़कियां अल्लाह को तरस में और रहमत में नाजिल करने के लिए मुतवज्जे कर दें, और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए, और हम जैसे लाखों करोड़ों इंसानों का भला हो। इसलिए अब तक जो इस काम को काम नहीं बनाया, इस पर तो हम सारे अल्लाह से माफी मांग लें। एक इस्तिग़फ़ार है, वो इस्तिग़फ़ार 3 दफा जरूर पढ़ लें। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह जरूर एहतमाम करवाते थे कि भाई सारे मजमे से इस्तिग़फ़ार करवा लो, 3 दफा पढ़ ले, और इस नीयत से पढ़े। एक है अपनी इनफरादी जाती गलतियां, और एक है कि अल्लाह हुजूर वाली इस मेहनत की जिम्मेदारी को हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। हम ताजिर बनकर चलते रहे, हम वजीर बन के चलते रहे, हम गवर्नर बन के चलते रहे, हम सदर बन के चलते रहे, हम जमींदार बन के चलते रहे, हम मजदूर बन के चलते रहे, हम खाविद बन के चलते रहे, हम बाप बनकर चलते रहे, हम सिपाही बनकर चलते रहे, हम फौजी बनकर चलते रहे, लेकिन हमने उम्मती बनकर चलना ना सीखा, हुजूर के काम को अपना काम बनाकर चलना ना सीखा। है अल्लाह, हमसे ये गलती हो गई, पूरी उम्मत से ये गलती हो गई। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत की तरफ से हम तुझसे माफी मांगते हैं, पूरी उम्मत को माफ कर। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। हदीस पाक में आता है 3 दफा ये इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, अगर समुंदर के झाग जितने भी इसके गुनाह होंगे अल्लाह सब माफ कर। अब 3 दफा इस्तिग़फ़ार के बाद खुश हो जाए, अल्लाह ने पिछले माफ कर दिए। अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला दम्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला, माफी मांगने वाला वो ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, उसने गुनाह किया ही नहीं। और आइंदा के लिए अज़म करे, इरादा करे कि इस काम को काम बनाएंगे। काम को काम बनाने का मतलब चिल्ले 3 चिल्ले साल 7 महीने नहीं है। काम को काम बनाने का मतलब है जब जब जो तकाजा आएगा उस तकाजे पे अपने आप को पेश कर देंगे। अहले शूरा देखेंगे, मशवरे वाले मशवरा करेंगे, मुझे मुनासिब समझेंगे तो भेज देंगे, मुनासिब नहीं समझेंगे तो मकाम के लिए तश्कील कर देंगे। तो मेरे लिए काम को काम बनाना तय हो। तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए? जो तैयार है वो जरा बतलाएं कि जी हमने तय कर लिया कि अब इस काम को काम बनाएंगे। अब इसके एतबार से नीयत हमने कर ली, नीयत कर ली। तश्कील के बाद मुझे याद है, भूला नहीं हो, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। अगर जिसको चाहिए वो दुआ जो हाजी साहब ने उस थानेदार को बतलाया था वो तश्कील के बाद बतलाओ। तश्कील के वक्त कोई ना उठे, भैया बड़ा मेहरबानी, चंद मिनटों की तश्कील करते हैं हमारे मौलवी साहब। इंशाअल्लाह तश्कील के बाद मुख्तसर सी दुआ है, वो दुआ जरूर बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। और उस जवान को जो हाजी साहब ने पढ़ने के लिए कहा था उस मुल्क में जाते हुए वो भी बतला दूंगा। और एक और चीज भी बतला दूंगा जो हाजी साहब ने मुझे देकर कहा था कि सारे यूरोप में बता के आओ। जी, जो नकद तैयार है चिल्ले 3 चिल्ले के लिए अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी जल्दी से खड़े हो जाए। नकद जो इज्तिमा से नकद तशरीफ ले जाएंगे चिल्ले 3 चिल्ले के लिए, जिनका अभी इरादा हो गया वो भी खड़े हो जाए। नकद जी हर मस्जिद से एक साल अंदरूनी मुल्क की जमात तैयार हो, कम से कम हर मस्जिद से एक जमात तैयार हो। इरशाद फरमाए
اور جو نقد تیار ہے وہ کھڑے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور کھڑے ہو جائیں نقد، اور کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، بات سنی، اللہ تعالیٰ نے دل میں ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دل میں بات آ گئی، اب کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں. ہم نے تو رائے وینڈ میں مشورے میں یہ بات سنی تھی کہ جی سارا مجمع وہ آئے گا جو نقد تیار ہونے والا، صرف وہی مجمع آئے گا. ماشاءاللہ دیکھیں کھڑے ہو گئے، اور بھی کھڑے ہو جائیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ سارا نقد مجمع ہے. نہیں، ہم نے تو وہاں یہی سنا تھا کہ جی مجمع بہت زیادہ ہو جائے گا، صرف نقد والوں کو بلائیں گے. تو جو نقد والے ہیں کم از کم وہ تو کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اور جو ان کے ساتھ تیار ہوئے ہیں وہ بھی ہو جائیں. جی جی ماشاءاللہ. کھڑے ہوئے تھے، ابھی کیوں بیٹھ گئے؟ کھڑے رہو نا. ایسے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے، پیچھے بھی والے بھی کھڑے ہو جائیں، ادھر بھی نام لکھنے والے ہوں گے. اپنے نام بھی لکھائیں، مولانا کچھ باتیں بتائیں وہ بھی سن لیں. اس کے بعد پھر اپنے حلقے میں جا کر کے اور وہ اپنی اپنی جماعتوں کی میں تشکیلیں کروا لیں. اپنے اپنے حلقوں میں جا کر کے اپنی تشکیل والوں سے اپنی جماعت کی تشکیل کرا لیں. کم سے کم اس جماعت میں 8 آدمی ہوں اور 10 زیادہ سے زیادہ 10 ہوں. 8 سے 10 تک کی جماعت بنائی جائے. اور الحمدللہ اس اجتماع سے جیسے کہ ایک بھرپور تعداد اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کرے سبھی اللہ کے راستے میں نکل جائے. ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اختلاط کریں، اپنی مسجد کے ساتھیوں کو تیار کریں، فضائل سنائیں اور ان کو ہمت دلائیں، حوصلہ دلائیں اور اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کے نکل جائیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اب جو بات رہ گئی ہے وہ سن لیجئے، اور اس کے بعد عصر کی نماز کی تیاری ہوگی اور پھر عصر کے بعد پھر بیان ہوگا انشاءاللہ. اور شب درمیان رب مہربان، آج آخری شب ہے مغرب کے بعد. اس میں جو مجمع آیا ہوا ہے اپنے دائیں بائیں والوں پر محنت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقد جماعتیں سال کی اندرون اور بیرون کی جماعتوں کے بھی تفقد ہو رہے ہیں. اللہ پاک راستے کھولیں گے، ہم کوشش کریں گے، اللہ آگے راستے کھولتے جائیں گے. کئی جماعتیں چلی گئیں، کئی بھی انشاءاللہ جانے کی ترتیب اللہ آسان کریں گے. سب جگہ کے لیے سہولت، اور ساری دنیا سے یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ بلائیں ہیں، اس کو اللہ اپنی رحمت سے ختم کریں گے. کسی تدبیر سے ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو چیزیں ختم ہوں گی، اور رحمت کو متوجہ کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اس کام کو کام بنا کر پچھلے کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے عزم ارادہ کر قربانی کی شکلوں پہ آ جائیں. باقی جو چند چیزیں تھی جو میں نے بتلایا، ایک تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی سارے یورپ میں یہ بتا کر آؤ کہ درود شریف جتنا ہم پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی. درود شریف پہ اللہ کی رحمت، ایک دفعہ درود پڑھیں تو اللہ کی 10 رحمت. ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. بس یہ درود شریف اگر دن میں کوئی 500 دفعہ پڑھ لے تو دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہیں ہو. 24 گھنٹے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس میں پڑھے. 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے آتے آتے 50 دفعہ پڑھے، نماز کے سے جاتے جاتے 50 دفعہ پڑھ، 100 دفعہ ہو جائے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. علی ایک دفعہ شروع میں، 2 دفعہ نہیں ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم 500 دفعہ پڑھے، نہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ آخرت میں کسی کا محتاج. اور وہ جو جوان تھا جس کو حاجی صاحب نے دعا بتلائی تھی وہ تھی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کہا تھا یہ آیت ہے قرآن کی کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے چلتا جا، ہر جگہ تیرے لیے راستہ کھلتے چلے جائے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. جو حافظ ہیں ان جو حافظوں سے پوچھ لو بھائی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. جو اپنے مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے لکھوا لینا، پڑھتے رہو، بارڈر کراس کرتے جاؤ، اس میں تعداد نہیں ہے. اور وہ جو تانے دار صاحب کو حاجی صاحب نے بتلایا تھا وہ یہ بتلایا تھا کہ جب گھر میں داخل ہو، جب بھی گھر میں داخل ہو زور سے سلام کرو،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व कोई घर में हो या ना हो। हदीस पाक में आता है कि जो घर में सलाम करके दाखिल होता है उसके लिए अल्लाह ताला वाफिर रिस्क का फैसला कर देता है। सिर्फ सलाम करने पर वाफिर, जब घर में दाखिल हो सलाम कर। हुजूर ने फरमाया अगर घर में कोई ना हो तो भी सलाम करो, तुम्हारा ये सलाम फरिश्ते मुझे पहुंचाते हैं, अगर घर में कोई ना हो। हाजी साहब ने उसे कहा कि सिर्फ घर में जब दाखिल हो सलाम करो और फिर कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद है, छोटा दुरूद, और फिर एक दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लो, और फिर एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। बस सलाम, दरूद शरीफ, बिस्मिल्लाह, सूरह इखलास। तो मुश्किल चीज तो नहीं है, पैसे लगेंगे, इस पे खर्चा होगा। जब घर में दाखिल हो फरमाया बस ये अमल करके अंदर दाखिल हो। जितना कर्जा है वो भी अल्लाह उतार देंगे, आइंदा मकरूज भी कभी नहीं होगा, और वाफिर रिस्क का भी फैसला हो जाएगा। न किसी के पास जाने की जरूरत, न मांगने की जरूरत। 15 दिन के बाद ही उसने पैगाम भेज दिया हाजी साहब को कि जी मेरा तो काम अल्लाह ने चालू कर। करेंगे एहतमाम। लेकिन चिल्ले की छुट्टी, 3 चिल्ले की छुट्टी, साल की छुट्टी, बस वजीफा ही पढ़ते रहेंगे हैं? जिसके 3 चिल्ले नहीं लगे अब तक वो जरा हाथ खड़ा करे ना, पता तो चले। तो आप लोग कब लगाओगे पहले यही बता दो। वजीफा मैंने मुफ्त में दे दिया, जिंदगी तो मिली भी है। बात तो फिर वहां पे खबर में, वहां तो अल्लाह मियां को नहीं चाहिए थे। अच्छा रमजान तो बस आ ही गया रमजान, चलो। अच्छा जिनके सालाना चिल्ले अभी तक नहीं लगे, 3 चिल्ले लगे हुए थे, सालाना चिल्ला रहता है, वो जरा हाथ खड़ा करे, पता चले। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान। तो ये सालाना चिल्ले वालों का सालाना चिल्ला कब लगेगा फिर?